سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اہم ترین کی۔ پہلی ملکی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بھی اس کیس کی سماعت کی ہے۔ بڑی اہم نوعیت کا یہ کیس ہوگا ماریا، کیونکہ اس ٹائم کے وزیر خارجہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی۔ اس حوالے میں جتنی بھی تحقیقات ہوں گی، ان کے جتنے بھی بیانات ہوں گے اور جو بھی ساری انویسٹیگیشن ہوگی وہ بڑی اہم نوعیت کی کنسیڈر کی جائے گی۔ یقیناً وہ ایک اہم کردار بھی ہوں گے اس میں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی ملک کی پہلی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، تو آج یہ سماعت ہوئی تھی جس میں فریقین نے دلائل دیے اور یہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی ملک کی پہلی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ اور شفق، یہ ایک ان کیمرہ جو ہے یہ سماعت ہوئی تھی، جج جو ہیں ابو الحسنات کی جانب سے یہ سماعت کی گئی تھی اور اس کے فیصلے میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا منظور کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی ملک کی پہلی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ سائفر کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ اہم نوعیت کا یہ کیس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سائفر کے حوالے سے ایک اور وعدہ معاف گواہ بن کر سامنے آئے تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کروایا، جس کے بعد یہ کیس اور زیادہ جو ہے وہ سنگین ہو گیا اور اب اس کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی قائم ہونے والے ملک کی پہلی عدالت نے سائفر کے ہی معاملے پر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ شاہ محمود قریشی ان سے بڑی اہم نوعیت کی تحقیقات ہوں گی، کیونکہ یہ اس ٹائم کے فارن منسٹر رہے ہیں، تو ڈاٹ سے ڈاٹ ملایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے اور اس طرح پھر سائفر کے معاملے میں تحقیقات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو شفق، ہم کل سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد دیگر جو سیاسی رہنما ہیں، ان کے مخالفین ہیں، ان کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ انگریزی کا کامن لو ہے، خاموش رہنے کو رضامندی کے طور پر لیا جاتا ہے، لہٰذا اگر صدر نے خاموشی اختیار کی اور نہ تو واضح طور پر رضامندی دی اور نہ ہی ریمارکس کے ساتھ واپس آئے تو سمجھا جائے گا کہ وہ خاموش رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی اپنے ٹویٹ میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ خاموشی کا مطلب رضامندی ہی ہوگا۔ تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے، جنہوں نے کہا ہے کہ انگریزی کامن لاء میں خاموش رہنے کا مطلب رضامندی ہی ہوتا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ غیر مناسب تھا۔ صدر ریاست کے سربراہ ہیں، ان کے پاس آئینی راستہ موجود تھا، آرٹیکل 75 کے تحت وہ بلز کو واپس بھیج سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کی میڈیا سے غیر رسمی یہ گفتگو اور انہوں نے مزید کہا کہ اپنے خدشات کا اظہار اسی طرح کہ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح دیگر بلز واپس بھیجے تھے یہ بھی اسی طرح واپس بھیج دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دستخط بھی نہیں کرنا چاہتے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے اور صدر کو سینٹ کی کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے۔ جو حالات چل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ صدر مملکت کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ غیر مناسب تھا۔ صدر ریاست کے سربراہ ہیں، ان کے پاس آئینی راستہ موجود تھا۔ براہ راست آپ کو لیے چلے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ لگتا ہے کہ آپ 9 مئی کے منصوبے سے پوری طرح آگاہ تھے، اس منصوبے کا کوئی انکشاف کریں گے؟ میرے بھائی، میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میری طبیعت آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بڑی چیز ہے۔ نہ مجھے 9 مئی کے منصوبے کا کوئی علم تھا اور نہ وہ جو 2-3 نام لیے گئے ان سا کو میرے سے کوئی تعلق تھا، اور لوگ بات کریں کر کے، اور اگر مجھے کوئی ایسا منصوبہ پتہ ہوتا تو میں اس سے پہلے بات کرتا، مجھے اس سے میں بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جی، آپ ایئر وائز سے قیصر اس وقت بہترین سے پہلے میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا، جو کل کا اس ملک میں ایک نیا آیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ پیٹرن چیف ہے استحکام پاکستان پارٹی کے، پریزیڈنٹ نے 2 اہم ترین بلز کے حوالے سے کہہ دیا کہ میں نے سائن نہیں کی۔ ایک نیا ٹرمائل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس ٹرمائل کے حوالے سے جو پیدا ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے، افسوس ہے مجھے اس بات پہ، مگر بعد میں جو منسٹرز لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک تفصیلی پریس ٹاک کر کے تمام حقائق کی طرف سے آگاہ کر دیا قوم کو کہ اصل میں وہاں پہ کیا ہوا تھا، اور 10 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اگر نہ ایکشن ہو تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ بل جو ہے منظور ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی پرابلم تھے وہ دور کر دیے گا۔ میاں صاحب ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ سنیریو بن رہا ہے اس میں تو الیکشن بہت آگے جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے، بلکہ آئین کو لپیٹ دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کب تک جو ہے وہ ہوں گے، اور آپ لوگوں کی اپنی تیاری جو ہے وہ کیا ہوگی، کیا سنیریو بن رہا ہے؟ دیکھیں ہماری تیاری سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق اس کی آئین سے ہے اور کیا ملک میں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ ضروری تھی کہ ایک نیا سینسس ہوا ہے، اور جو اگلی الیکشن ہے وہ ایک نئے سینسس کی بیسس پہ ہونی چاہیے، اس میں تو آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دسمبر تک انہوں نے ڈیٹس دی ہیں سب کام کرنے کے لیے، اور اس کے میرا خیال ہے بعد میں 60 دن تک 90 دن تک الیکشن آرام سے ہو سکتی ہے، تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی، پر میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 12 مارچ کو سینٹ کی الیکشن بھی ہے، تو امید یہ کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن جو ہے تمام پاکستان میں یہ پورے ہو جانے چاہیے۔ قذافی ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کل صدر صاحب نے جس طرح ٹویٹ کیا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو اخلاقی طور پر اس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ دیکھیے چونکہ آئی پی پی ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ کے لیے معرض وجود میں آئی ہے، اور ہم ریاست کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریاست ایک آئین اور قانون کے تابع ہے، اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے وہ صدر صاحب پہ اس لیے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے پہ ہیں جہاں پہ کم از کم انہیں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور قوم ان سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اس سے انہوں نے اپنا جو ایک صدر کا ہوتا ہے اس کو سیاست زدہ کیا اور اپنی جگہ سائی کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا کسی جماعت کا صدر کی بجائے اس وقت انہیں صدر مملکت کا کردار ادا کرنا ہے، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں۔ بیٹے باری باری شاید ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو جہاز تھا وہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کی حکومت بنانے کے اندر، اب یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ سینیریو ہے آئی پی پی کا، آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جہاز کے ذریعے پوری سواریاں مکمل کر لیں گے، اور عوامی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کب کریں گے؟ اور جہاز کی لگتا ہے کہ فلائٹس ابھی سلو ہیں کافی، ان کا مطلب ہے کہ یہ جہاز پہ آئے ہیں یا ویسے آئے ہیں؟ جو یہ تو سب ویسے ہی آئے ہیں، مگر اگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا رفتار اس طرح کی ہو جائے گی کہ اب جہاز وہ میرا چھوٹا سا جہاز استعمال نہیں کرنا پڑے گا، اگر جہاز استعمال کرنا پڑے گا تو جمبو لینا پڑے گا۔ جی بٹی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد ایک پارٹی بنی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ریز کٹک صاحب کی، انہوں نے تو اپنی جو عوامی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا ایسا ماحول بھی نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ووٹر کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، پبلک کی عدم توجہ نظر آ رہی ہے، یا آپ کے اپنے کوئی مسائل ہیں پارٹی کے؟ میں عرض کروں آپ کو، آپ ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ ہم نے پارٹی بنائی، سب لوگ اکٹھے ہوئے، مگر ایک تھوڑا سا وقفہ آ گیا، میری اپنی ذاتی میرے تعزیت ہو گئی، جس وجہ سے 1 مہینہ سے زیادہ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے ہم تھوڑا سا سلو ہو گئے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، پنجاب کے بہت بڑے صوبے میں ہمارے بہت بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم کریں گے اپنے مظاہرہ طاقت کا، جلسوں کا سسٹم بنائیں گے پورے پنجاب میں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائیں گے۔ واصف ترین صاحب یہ بتائیے کہ بظاہری تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو الیکشن کا التوا ہو رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی آئی کو ڈم کرنے کے لیے یہ تمام جو طریقہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ جو بھی پاپولیرٹی اس کی کم نہیں ہو رہی اس کو مزید ٹائم گین کر کے اس کو پیچھے لے جائے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے جب ضمنی انتخاب ہوئے تھے، تب بھی جو جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی وہ لوگ بری طرح سے ہار گئے،
تو کس طرح سے آپ یہ پاپولرٹی اپنی پارٹی کی طرف لے کے آئیں گے؟ اور جو یار ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہمارا یہی تو کام ہے, ساری زندگی یہی تو کام ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں. چوہی صاحب آپ بتا دیں اس کا جواب دیں. ایک منٹ میں چوہی صاحب کو اس کا جواب دیں. جی اس وقت آپ نے صورتحال دیکھی ہے جو آپ کے سامنے ہے. پاپولرٹی جو ہے نا میرے دوستوں, وہ اس طرح نہیں ہوتی. سندھ ہے, وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے, یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے کسی قسم کی. پچھلی دفعہ بھی جس وقت کراچی سے یا لوگ جیتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے. وی کم ٹو فرنٹیئر وہ 50-50 سے بھی کم ہو جائے گا. پنجاب بھی تقسیم ہوگا, اور اسی طرح بلوچستان کی جو ہے پی ٹی آئی, وہاں پہ بھی وہ ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے. تو جس وقت یہ سارے کا سارا آپ سیناریو بنائیں تو اس سیناریو کے اندر عمران خان ان دی بیسٹ پاسبل پوزیشن کے ساتھ بھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. کاشف اچھا ترین صاحب یہ بتائیے گا, یہاں بڑی گفتگو سنی, سب آپ کی پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کس طرح ہوگی, عوام کس طرح نکلے گی. استحکام پاکستان پارٹی بنی, اس سے پہلے آپ نے تحریک انصاف بھی دیکھی. آپ اپنا عروج کا لیول کیا دیکھ رہے ہیں, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی کیا ہے پریڈکشن کہ کتنی کی سیٹیں جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی لے سکے گی؟ دیکھیں اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن میں کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, اور نہ کرنا چاہیے کہ کتنی سیٹیں ہم لیں گے, کتنی سیٹیں کون لے گا. مگر آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی کتنے سال سے تھی جب ہم جیسے لوگوں سے جوائن کرنے سے پہلے؟ کتنے سال تھے؟ 15-20 سال. 96 میں بنی, میں تب کرتا تھا اس کو. وہ اور اتنے سال کچھ بھی نہیں تھا پارٹی. ایک سیٹ عمران خان اپنی ذاتی سیٹ جیتا تھا. پھر جب ہم لوگ آئے تھے پھر ہم نے پارٹی کو آرگنائز کیا تھا, عمران خان صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ان کی پاپولیرٹی تھی, تو پھر جا کے پی ٹی آئی ایک کامیاب حد تک پہنچی تھی, اور آخر میں پھر جہاز چلانا پڑا تھا آزاد لوگ کرنے کے لیے. تو فکر نہ کریں, یہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا کام پورا کریں. مختصر ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے استحکام پاکستان بنی ہے زیادہ تر لوگ اس میں تحریک انصاف کے شامل ہوئے ہیں, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی کیا لوگ شامل اس میں ہو سکتے ہیں, یا پھر تحریک انصاف کے لوگ ہی جو ہے اس میں شامل ہوں گے؟ یہ سر کلیئر کر. دیکھیں یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا کون سی پارٹی سے شامل ہوں گے نہیں ہوں گے, مگر اس وقت کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ تعلق رہا ہے, تو یہ پہلا نیچرل یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی آئیں گے ہمارے پاس, اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع کریں گے. اس کے بعد تو ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, ہر پارٹیوں سے لوگ آتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا, لاسٹ میں یہ بتائیے گا جو 9 مئی کو ہوا اس کے بعد ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کرنی چاہیے الیکشن میں, یا نہیں حصہ دینے کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, پابندیاں تو نہیں لگنی چاہیے کسی کے اوپر بھی, سیاست ہے پوری کھلی طریقے سے بات ہونی چاہیے. آپ اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کام کی وجہ سے اس کے اوپر قدغن لگانی چاہیے. ہر بار پارٹی کو اپنے طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے, اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کسی کی یہ سوچ ہے تو وہ سوچ میں سمجھتا ہوں سیاسی نہیں ہے. اچھا ترین صاحب پنجاب میں تو آپ کا ماشاءاللہ گلدستہ بن چکا ہے, باقی بھی آپ سینٹر کی پارٹی ہیں, تو باقی صوبوں میں بھی آپ کی اتنی ایکٹیویٹی نہیں نمایاں نظر آ رہی جتنی کہ آپ میں آ رہی ہے. اس کو کیسے بیٹا ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لاسٹ اچھا جہانگیر ترین صاحب, چیئرمین تحریک انصاف کی ایک سابق دوست کل انہوں نے خطاب کیا پشاور میں پرویز کھٹک میں, انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے چنگل میں پھنساتے تھے اور ہم سمجھدار ہو کے ان کے چنگل میں پھنس گئے. آپ بھی ان کے ساتھ رہے, وہ کس چنگل میں پھنسا کے یہ سارے کام کرتے تھے؟ جس نے کہا وہی جواب دے, میں جواب دیتا ہوں. جو جس نے کہا ہے وہی جواب دے. میں اس ایسی ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتا. آخری خاتون ایک اکیلی. جی دیکھیں مجھے اس کی ڈیٹیلز کا اور فیکٹس کا نہیں پتہ, مگر جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا آخر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا, ان کو اٹھایا. اب اس کے بعد وہ ان کو سوال جواب کریں گے, اور جو قانون کا تقاضا ہے وہ. تھینک یو سو مچ جی. یہ ترین صاحب کی طرف سے اور آئی پی پی کی طرف سے ہم جہاں سمسام بخاری صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں, وہاں ہماری بہن
डॉक्टर जवेरिया हैं, कायनात हैं और तस्कीन हाकवानी है। मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से अपनी बहनों को कहूँगी कि बाज़ाब्ता तौर पे IPP के साथ उनका जो एक बॉन्ड है वो ओनरशिप उनको हम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सब ज़रूर आएँ और आप इनको बहुत शुक्रिया जी। आए जी, आप खड़े होंगे जी जी आपके साथ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया के से गुफ्तगू जारी थी और आपको बताया कि शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की लीडरशिप में काम करने को तैयार हूँ। 9 मई के वाक़यात की भी उनकी जानिब से मजम्मत की गई। एक और अदालती कार्रवाई की बात की जाए और साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही को आज अदालत पेश किया गया और लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक से इल्ज़ामात में साबिक वज़ीर पंजाब के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक जो है वो तोसी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं ना, मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। परवेज़ इलाही का पाक फौज को खराज तहसीन PTI के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया और मज़ीद उन्होंने क्या कहा भी हमें सुलेमान अवान बता रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने केस की समाअत की। नैब ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अभी तफ्तीश जारी है, अदालत मजीद 14 रोज का रिमांड दे। परवेज़ इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा केस ज़ेर इल्तवा है, अदालत मुनासिब वक्त फराहम करे। दौरान समाअत परवेज़ इलाही रोस्टम पर आए और इस्तदा की कि उनकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए ज़ाती मौलिद से चेकअप कराने का हुक्म दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की और कहा वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी कर दी और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सुलेमान अवान, PNN, लाहौर। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में बलवे के दौरान मुतासिर होने वाले महलों में जिंदगी लौट आई है। एहतशामुल हक की रिपोर्ट देखते हैं। 16 अगस्त की सुबह होने वाले अफसोसनाक सानहे के बाद जड़ावाला में मामूलाते जिंदगी मामूल पर आने लगे। मसीही आबादियों से मुल्हिका स्कूल्स खुल गए। दानिश स्कूल में कायम किए गए रिलीफ कैंप के मकीन अपने घरों को लौट गए। मुतासिर इलाकों में दुकानें और खरीदारी के मराकज पर जिंदगी रमा दमा है। 2-4 दिन पहले जो हुआ था बहुत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन हुकूमत का जो इक़दाम था बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। जी, हमारे स्कूल में मिनार्टीज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल मिनार्टी की लोकेलिटी में वाक़या है, तो यहाँ पे बगैर तफरीक के वो बच्चे भी पढ़ते हैं और उनको हम बड़ा बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और वो पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन खुश हैं। बल्कि हमारी स्कूल काउंसिल के मेंबर भी हैं, मिनार्टीज़ के आदमी जो हैं वो हमारी स्कूल काउंसिल के मेंबर भी हैं और हम उनको अच्छी तालीम दे रहे हैं और वो इलाका हम पे बहुत खुश है। मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मिनार्टीज़ के भी बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। क्रिश्चियन के बच्चे भी पढ़ते हैं और मुसलमान बच्चे भी हैं। हमने कभी भी तफरीक नहीं बरती उनमें कि ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, बल्कि क्रिश्चियन के बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि ताकि वो ये ना समझें कि हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हम लोग इसमें कोई तफरीक नहीं है। गिरजाघरों की बहाली और आराइश का काम तेजी से जारी है। गली मोहल्लों की सफाई सुथराई का काम भी चल रहा है और आग से जलने वाले बिजली और गैस के मीटर्स तब्दील करके नए लगा दिए गए हैं। चर्च हमें असाइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी हमें कि इसको आप क्लियर कर दें, ओरिजिनल शेप पे रिस्टोर कर दें। तो हम अल्लाह का शुक्र है कि जो चर्च की हद तक तो हम कामयाब हो गए हैं कि इसको हमने रिस्टोरेशन मैक्सिमम कर दी है और बाकी जो नीचे थी उनकी लैब थी उस पे काम जारी है और जो फ्रंट था टाइल्स वगैरह वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम उसको रिस्टोर कर देंगे। मुल्की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास जड़ावाला के एक चर्च में हुआ। निगरान वजीर आलम मोहसिन नकवी ने मुतासिर होने वाले हर घर के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा भी आज मुतवक्के है, जिसके लिए इंतजामिया की तरफ से इंतजामात का सिलसिला जारी है। एहतशामुल हक, PNN, फैसलाबाद। कराची का रुख करते हैं, जहां पर मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी जानिब मेयर कराची जो है वो बड़े हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुलिस्तान जौहर का अंडरपास का दौरा किया और तमाम तामीराती काम का जायजा भी लिया उनकी। जी हाँ, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुलिस्तान जौहर अंडरपास मेगा प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया। हुकूमत सिंध की खसूसी दिलचस्पी से ये मनसूबा कबल अज़ वक्त मुकम्मल हुआ। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जामे मनसूबा तश्कील दिया था। अगले 60 रोज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे और खेलों के मैदानों को भी दुरुस्त कर रहे हैं।
टेकर दौर तमाम मंसूबे जो पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उस ज़माने में, वो सब के सब तेज़ी के साथ चलते रहेंगे ताकि जो बुनियादी टारगेट हमारा था कि कराची की आवाम को रिलीफ मिले, कराची के आवाम के मसाइल हल हों, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके ऊपर हम जारी और सारी रहेंगे और इसी तरीके से खिदमत का सफ़र कंटिन्यू करेगा। और शफा, क्यों लगता है कि कराची के मसाइल जो है वो कभी हल ही नहीं होंगे? कराची में खुले मैनहोल और बगैर ढक्कन के गटर शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए हैं। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर खुले मैनहोल हादसात को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अगर हम दीगर और कुछ अहम सड़कों की बात करें तो आइए चुंदरी रोड पर निकासी आप के लिए नई लाइन डाल दी गई और कार पेंटिंग कर दी गई है, लेकिन इंतजामिया मैनहोल्स पर गटर लगाना भूल गई। अच्छा, हमने इससे पहले देखा था कि कुछ दिन पहले मुर्तज़ा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गटर के ढक्कन बना रहे हैं और ये फैक्ट्री में और 2 दिन बाद जो है हम तमाम यूसीस के चेयरमैन को दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इंतजाम की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर? मोहम्मद सलमान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में गटर के ढक्कन की सियासत अरूज पर। मेयर कराची का ढक्कन बनाने की फैक्ट्री लगाने का ऐलान। सियासी जमातों ने भी ढक्कन तकसीम करने शुरू कर दिए। प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड ने अपने वसाइल से उस प्लांट को स्टैब्लिश कर लिया है, जो कि डेली इंशाल्लाह 300 ढक्कने बनाएगा और बनाने के बाद इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐलानात और दावों के बरक्स शहर की अहम शाहराहों पर मैनहोल्स और गटर के ढक्कन गायब हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड पर नकासी आप के लिए नई लाइन डाल दी गई, लेकिन इंतजामिया मैनहोल्स पर ढक्कन रखना भूल गई। खुले मैनहोल्स आए रोज हादसात का बायस बन रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पे जो है ना, इसमें लोग गिरा हुआ है, बाइक वाला गिरा हुआ है, इस बेचारे का दोनों पाँव जो है ना वो मतलब टांगे टूट गई है कि अब 2 हादसे हो गए, एक लड़का और लड़की दोनों आके अंदर खड्डे में गिरे। इसके अलावा और क्या कहें, काम तो इसका ढक्कन बने, सही तरीके से बने। शहरी कहते हैं हादसात को दावत देने वाले मैनहोल्स फौरी बंद किए जाएं। आधी रात को बंदे को नजर नहीं आता, कोई भी नाले में गिर सकता है, किसी के भी माँ बाप। रोड जब इतना अच्छा बना दिया गया है तो ये छोटा सा एक इशू है, इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। बाइक के भी खतरे हो सकते हैं, गाड़ी के भी खतरे हो सकते हैं, लेडीज़ जा सकते हैं नाइट भी, वो उसके भी गिरने के खतरे हो सकते हैं। हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है, इसमें ढकने लगा दो। खुले मैनहोल खास तौर पर रात के औकात में हादसात का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी काम मुकम्मल करे। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। रोशनियों का शहर, लेकिन मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर गैस की किल्लत की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम ज़माने कदीम में पहुँच चुके हैं कि हमें लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करने पड़े। सड़कों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल और अब गैस के मसाइल हैं। पानी के सवाल से एक रिपोर्ट है, कौन सा ऐसा मसला जो नहीं है वहाँ पर? ऐसा ही है। पुराने जमाने का चूल्हा और उसमें जलती लकड़ियां, ये मंजर मुल्क के किसी दूर दराज इलाके का नहीं बल्कि शहर कायद के मरकज में वाक़े मंजूर कॉलोनी का है, जहां गुज़िश्ता 1.5 साल से गैस की फराहमी बंद है। मकीन लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। यकीन करें कि लकड़ियां जला जला के हमारी हालत बुरी हो गई। गैस जला रहे, सिलेंडर जला रहे, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे हमारे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं और नज़ले, खांसी, बुखार, हर चीज़ खराब। हमारा घर सारा काला हो गया, हम लोग खुद काले, कपड़े हर चीज़ परेशान हुए हुए हैं। हमने सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, चूल्हे जला रहे हैं, चूल्हों की वजह से परेशान हो पड़े। मकीनों का कहना है कि बिल हर महीने आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आती। 1.5 साल से भी ऊपर हो गया गैस। ये आपके सामने चूल्हे जल रहे हैं, ये लकड़ियां जला जला के जो है ना परेशान है। मंजूर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि गैस की बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी है। महंगाई के दौर में महंगी LPG खरीदना बस की बात नहीं, इसलिए लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ता।